معمور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا سر ہے وہ سر جان و دل ہو شوخ رد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الریاء ولساننا من الكذب وعیوننا من الخیانة واقدامنا على صراط مستقیم واجمعنا على کتاب و سنہ مع السلامت والعافیت والایمان پروردگار عالمین از تمام بیمارن شفا یمن گرن مز بیمار تمن شفا یمن ہسپتالن مز بیمار تمن شفا حاضر بیمارن شفا سائل بیمارن شفا ببرکت حضرت سید علی علیہ رحمت و رضوان برحمتک یا ارحم الراحمین دیکھیے جی آج انتہائی دل کی مسرت ہے خوشی ہے کیونکہ میں مجبور ہوں آج کا خطاب میں شاید کشمیری میں نہیں کر پاؤں گا کچھ احباب ہمارے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں اور کنٹینیو ہمارے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ کشمیری میں بولتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں پوری دنیا میں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے 11ویں شریف بھی آج اور عرس حضرت سید علی بلخی بھی ہے تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج جو کشمیری سننے والے ہیں وہ انشاءاللہ آج معاف کریں میں بیچ بیچ میں کوشش کروں گا لیکن وہ آج اردو سما کرے کیونکہ وقت بڑا کم ہے تقریر کے لیے میرے پاس ابھی 30 منٹ کا وقفہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں بلکہ 20 ہی ہے اور 10 منٹ تو محترم میرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھائیے تو کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کاملین ولی جو ہوتے ہیں اب سمجھنا میری بات کو تمہید باندھوں گا تو پھر اس میں وقت چلا جائے گا علماء یہاں اتنے بیٹھے ہیں یہ جنید مولانا جنید اسلام یہ کتنے بیٹھے ہیں مفتیانی کرام بیٹھے ہیں سب کا نام لوگا تو اس میں آدھا گھنٹہ چلا جائے گا بغیر تمہید کے سیدھا اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 2 چیزیں 18 مقامات پر ظاہر کر دیے کتنی یعنی اردہن جائن کزن جائن اگرچہ اور بھی جگہوں پر ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ تعارف دینا چاہتا ہے حقیقی توحید کا اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے وجود کے اندر فکر کے اندر کچھ تعارضانہ جملے ادھر سے ڈال رہا ہے قرآن کے ذریعے سے تاکہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے پوچھے میرے خالق میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تیرا راستہ کدھر ہے اور تیرا گھر کدھر ہے تو رہتا کدھر ہے میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساری زندگیاں گزر گئی لیکن کدھر میں تمہیں تلاش کروں تو خالق کی رحمت وجد میں آ گئی فرمایا لوگوں فکر نہ کرنا مجھے چاہتے ہو مجھے پانے کی خواہش ہے طلب مولا ہے طلب توحید ہے طلب رزاق ہے طلب جبار ہے تو فکر نہ کرنا ایڈریس کسی سے نہ پوچھنا نہ میں کعبے میں رہتا ہوں نہ میں مسجد میں رہتا ہوں نہ میں رستے پہ رہتا ہوں میں رہنے سے سہنے سے چلنے سے بیٹھنے سے منزہ اور پاک ہے اگر میری تلاش کرنی ہے تو ایسی جماعتیں ہیں یا نبیوں میں تلاش کر یا ولیوں میں تلاش کر نبیوں میں تلاش کرو گے تو مجھے پاؤ گے ولیوں میں تلاش کرو گے تو مجھے پاؤ گے اس لئے 18 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے
غیر اللہ اور اس کے بعد من دون اللہ کی تحقیر حقارت کی، اور فرمائے ان کا کوئی وجود نہیں، کچھ نہیں کرنے والے۔ لیکن اب وہ لوگ سنیں میری بات کو جو بتوں کی بتن سے جوڑن ولی کاملن ہی مزارن سے، ہاں سمجھنا، جو جوڑ رہے ہیں بتوں کو اولیاء کے مزارات سے، وہ 37 آیتیں جو بتوں کی ضلالت میں نازل ہوئی ہے انہیں اولیاء کے درگاہوں پر لے آتے ہیں۔ سمجھنا میرے بات کو غور سے سمجھنا، یہ لبتن ہز تذلیل اس اللہ تعالیٰ نے وہ یہ حقن مدھی کرت یمن پر اگر مش بھی ہوا وہ زباب اٹھانے اور ہٹانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب بات نبیوں اور رسولوں کی آئی یا ولیوں کی آئی تو خدا نے فرمایا کہ میرے نبی کے دربار میں وہ ولی بیٹھا تھا، نام نبی کا سلیمان تھا، ولی کا نام آصف تھا۔ اس سلیمان نے پوچھا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لے آئے، اور جن نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے، اس نے کہا میں اسے جلدی چاہتا ہوں۔ وہ ولی اٹھا، وہ ولی اس امت کا نہیں، عبد القادر جیلانی کے درجے کا نہیں، سن لینا، وہ ولی اٹھا، نبی کے درگاہ میں کھڑا ہوا، کہا میرے آقا حکم دیجئے، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ اب سمجھنا میرے بات کو، یہ قرآن نے تمہیں شعور دیا، انداز دیا کہ جب سلیمان کا ولی ایک لمحے میں بلقیس کا تخت لے آئے تو عبد القادر جیلانی کا حال کیا ہوگا؟ اب سن لو میری بات کو، ہاتھ اٹھاؤ سارے۔ آپ چاہتے ہو نا کہ ہم جڑ جائیں، جو لوگ کہتے ہم توحید کے راستے پہ لگ گئے، براہ راست خدا سے طلب نور کریں گے، طلب رحمت کریں گے، وہ سن لے۔ 2 مثالیں دے رہا ہوں، وقت کم ہے، سائنس کھولنا پڑھنا، اب کیمسٹری میں یہ پڑھو گے، ایک ہوتا ہے بایو میگنیٹ، ایک ہوتا ہے الیکٹرو میگنیٹ۔ سمجھنا میرے بات کو، میگنیٹ کب بنتا ہے؟ یا اس سے الیکٹرک کرنٹ گزارا جائے، پھر اس میں ٹھنڈ میں رکھا جائے، پھر اس کی حالت ایسی آ جائے وہ لوہے کے کو کھینچنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میگنیٹ کے ساتھ لوہے کو گھس کر مقناطیسیت اندر ڈالی جاتی ہے۔ سمجھنا کیا؟ گھس کر۔ تو سمجھ لو جن لوگوں کو اللہ نے ابدال بنایا، کتب بنایا، نجبا بنایا، نقبا بنایا، غوث کے درجے پہ رکھا، وہ ایسے الیکٹرو میگنیٹک کرنٹ سے بنے جنہیں براہ راست اللہ کے طرف سے روشنی ملی، نبی کے سینے سے براہ راست ملی۔ اب ہمارا حال مریدین کا یہ ہے، ہم تو براہ راست پاتے نہیں، واسطوں سے پاتے ہیں، سلسلوں سے پاتے ہیں، گھس کر مقناطیسیت اپنے اندر سما جاتے ہیں۔ اب سمجھنا گھس کے بننا کیا ہے؟ تنی بات تو سری اوائی ششونان یکون چاہ توجہ حضرت امام یہ راجی شتاوی آیت کس تناظر اسم فرماوا، فرمان اللہ تعالیٰ یہ آلو دی دبی یا ایہت النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، پتہ میں نے فدخلی فی۔ اب سننا وہ کیوں کہے گا میرے بندوں میں آ جاؤ؟ کیا باقی بندے نہیں تھے اس کے؟ کیا ہم سارے بندے نہیں؟ سارے زندگی میں رہے ہم، پیر صاحبان کے پیچھے رہے، مسجدوں میں رہے، درگاہوں میں رہے، کیا خدا کے بندے نہ تھے؟ ہے کہ نہیں؟
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا بندے تو تم تھے ہی، لیکن گھس گھس کے کسی نہ کسی ولی کے ساتھ کرنٹ پانے والے لوگ ہو، آپ کے اندر مقناطیس آ گئی، تم مقناطیسی فکر اور قلب کی آ گئے، کوئی راتوں کو چگرتے لگا لگا کر نہ سونے کے عمل سے پروسیس کرتا رہا، کوئی ولیوں کے درگاہوں پر پروانہ وار آتا رہا، کسی کو ولی کی دامن کی سنگت ملی، کسی کو ولی کے سینے کی سنگت ملی، کسی کو ولی کے پیچھے سجدے کرنے کی سنگت ملی، سنگت جسے بھی ملی اللہ نے فرمایا وہ ولی ہے، لیکن تم میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو دن و رات میرے رحمت کے نور سے جس کا دل چمک رہا ہے۔ اب تم کالے دل لے کے جاؤ، کالے روحے لے کے جاؤ، اور اس اہل دل کے قدموں میں بصیرہ ڈال دو، اپنا حوصلہ بنا دو۔ جس دن سید علی علی بلخی کی نگاہ اٹھے گی، بقول اعلی حضرت جس طرف اٹھ گئی دم میں، ہاں نگاہ اٹھے گی، چاہے مصطفیٰ کی اٹھے گی، چاہے مصطفیٰ کے بیٹے کی اٹھے گی، شیخ العالم کی اٹھے گی، جس بھی ولی کی اٹھے گی، سمجھنا دل تیرا ہوگا، رحمت اور نور کی برسات عرش والے خدا کی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ آج کے دن ہمارے دل چمک اٹھ جائے، ہمارے روحیں کھل اٹھے، بالادگیاں نکل آئے، پاکیزگیاں نکل آئے۔ او ہاتھ اٹھا کر آج ایک بات گلے ڈال دو اور دل پہ نقش کر دو، وہ یہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، جو تیرے در سے یوں ہی در بدر ذلیل و خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اب سمجھنا میرے بات کو، یہ میں سند رخ دلک قلبک، جس کے قلب اور دل کا رخ اللہ کے ولیوں کی طرف ہو جاتا ہے، کس کے طرف ہو جاتا ہے؟ سمجھ لو اس کے بیچ کے دوریاں مٹ جاتی ہیں۔ بقول مولانا روم، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت با حضور اولیاء۔ اگر کوئی چاہے کہ میں خدا کے پاس بیٹھوں تو وہ فرماتا ممکن نہیں، اس کو پاؤ گے کیسے؟ کہتے نا رابعہ بصری جب خانہ کعبہ میں کھڑا ہو گئی تو اجلّہ صالحین ساتھ میں تھے، اجلّہ، تو آنکھیں یوں بند کر کے بیٹھی، سب نے کہا خانہ کعبہ کا دیدار کرنا اتنا بلند ہے کہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ کا دیدار کرے سمجھ لو جیسے ماں نے بھی چنا، تو اس نے آنکھیں بند کر کے یوں کہا کعبے والے تو نے مجھے اپنے گھر بلایا نا، میں تھوڑی گھر کو دیکھنے آئی، تو کدھر ہے؟ میں تم سے ملنے آئی۔ اولیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سمجھنا میری بات کو۔ اب آپ میں سے اگر کوئی یہ چاہتا کہ میرے اندر بھی وہ روشنی آ جائے، جس روشنی کے وجہ سے سبب سے جس در پہ بیٹھے ہو نا، اس در کا مقام سمجھ لو۔ میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتا رہا ہوں اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اس ولی کی درگاہ ہے اور دربار ہے۔ وہ میں نے آصف برکیہ کا نام بولا نا آپ کو، ربط دیکھو، تال میل دیکھو کہ ان کے پیر مرشد شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی ہیں۔ وہ بھی جب حضور علیہ السلام سے خواب میں گزارش کی کہ میری تربیت کون کرے، تو انہوں نے فرمایا بلخ کے بادشاہ،
بلخ کے بادشاہ بلخ میں حضور علیہ السلام خواب میں ملے. کہا تربیت ادھر کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تمہاری تربیت کے لیے تو شیخ العالم بیٹھا ہے. اب سمجھنا میری بات کو. پھر یہ سارے اہلیان جو پرگنے چرار کے لوگ ہیں شیخ العالم کی خدمت میں آئے. کہا کہ حضرت جس نے آپ کو ہمارے اصلاح کے لیے تربیت کے لیے حکم دیا ہے وہ سید ہے اور عظیم ولی بھی ہے, لیکن اس کے کچھ عادتیں ہمیں پسند نہیں. لوگوں نے کہا کچھ عادتیں پسند نہیں. تو انہوں نے کہا کیا عادت پسند نہیں؟ تو انہوں نے شیخ العالم سے کہا کہ ایک عادت یہ پسند نہیں, وہ فجر بعد جب تک اشراق کا وقت چلا جاتا ہے, چاشت کا وقت چلا جاتا ہے, باہر ہی نہیں آتے, اندر ہی بیٹھتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں مزدوری کے لیے, ہمارا وقت دن چلا جاتا ہے ان سے ملنے کے, لیکن یہ باہر ہی نہیں آتے ہیں 10 بجے تک, 8 بجے تک. تو شیخ العالم نے بلایا, فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بلخ کا رہنے والا ہوں. ٹھیک ہے, تو بات چیت ہوئی. تو پھر شیخ العالم نے لوگوں کو کہا کہ کل سے وہ جلدی نکلے گا. کل دیکھا فجر بعد ہی نکلے تھے باہر. لوگوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت اب آپ جلدی کیوں نکل رہے ہیں, کیا پیر کے حکم پر؟ کہا ایسا ہی کچھ سمجھ لو. تو شیخ العالم سے پوچھنے گئے تو ان سے ہی پوچھو. پوچھا تو پتا چلا, کہا کہ میں ہر روز صبح فجر بعد یہاں سے بلخ جاتا تھا اپنے والدین اور اقربا کے قبروں کی زیارت کے لیے, اپنے بچوں اہلیہ کی زیارت کے لیے. لیکن اب کرم یہ ہو گیا کہ میرے پیر و مرشد کا جمال اور جلال ایسا وجد میں آیا کہ وہ جو قبرستان کا ٹکڑا بلخ میں تھا, قبروں سمیت جسدوں سمیت اس کو لا کر ادھر رکھ دیا ہے. ادھر ہے وہ قبرستان. بولو ہاتھ اٹھا کے ہے کہ نہیں؟ اب وہ دیکھو سلیمان کا امتی علیہ السلام بلقیس کا تخت لانے کا وعدہ کر رہا ہے. یہاں دیکھو شیخ العالم کا دربار کیا ہے کہ مرید کا یہ حال ہے کہ پورا قبرستان کا حصہ قبروں اور میتوں سمیت ادھر لا کر رکھ دیتا ہے. یہ ہے کیا؟ اب آپ کہو گے تو بندے ہیں, میں بھی کہتا ہوں نا بندہ ہی ہے, لیکن بندوں میں فرق ہے. بقول شاعر مشرق عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر, مسرا پا انتظار او منتظر. ادھر عبد کی بات ہو رہی ہے, ادھر یہ اواشی صاحب ادھر بیٹا ہے. فرق ہے آپ میں اور اس میں. یہ آپ کی ترجمانی کر رہا ہے, یہ منبر پر آپ کے لیے جا رہا ہے, نماز پڑھا رہا آپ لوگوں کو. لیکن سن لو میری بات کو, نوجوانوں سن لو, بات کو دل میں بٹھانا. اگر سارے عبد ایک جیسے ہوتے تو آج ہم ادھر کھڑے نہیں. خدا نے فرمایا عبد تو سارے ہیں, کچھ لوگ میرے یار ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو اٹھا کے اپنے نور میں ڈالتا ہوں. جو اللہ کے نور میں بس گیا, جو اللہ کے نور میں آ گیا, وہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ وہ جدھر دیکھتا ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے, روشنی آ جاتی ہے. بولو اندھیرا اینی گوٹ شوا ویسان ختم کرن, کس ویسان اینی گوٹ ختم کرن, کس ویسان دلس روشن کرن. تو سمجھنا یہ 3 دہائیاں مجھے ہو گئی آپ کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ مر جو مٹ جو, مگر سید علی سن دامن ترجم نے کیا, شیخ العالم سن دامن ترجم نے کیا. ہاں شاہ ہمدان سن دامن ترجم نے. کیا اب سننا, یہ تو بات ادھر کی ہوئی. او میں قیامت کی بھی ایک بات سناتا ہوں, ولی کریں گے کیا؟ گڑ بوجھو یہ تھی سفرش, گڑ بوجھو
تو شرا ونن میں کیا چھم غم کمیوک چھم غم دیوان چھوز دس کرم مشکل میں آسانی جناب شاہ پچھس ونن حسا پیرا مساروشن شہنشاہ بچھس ناچائے تو شانی مدد یا شاہ. سمجھنا اس بات کو لکشمنن فرق کیا گئی فرق سے اوا فرق سے حدیث ونن ہم کرو اس سے اختتام تو دعا منگو کڑی وقت نبر سری تلی وقت تھود سری تلی وقت تھود بس آگے دنیا سفرش حضور علیہ السلام فرمو مینس امت اسمد آسن ہر وقت ہر دور اگرچہ یہ حدیث بعض علماء نزدیک موضوع لیکن فضیلت کے اعتبار چھو اس لئے بوجھو سری پد ایمن بحث آس کرن مناظر آس کرن اس سرزمین پیٹ ہے نا. اگر پھر کسی کو مناظرہ لگ جائے دل میں بحث لگ جائے دل میں تو میں اسی سرزمین پہ ہوں نا. روز ہماری زندگی ایسی میں گزر گئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثہ میاتن فی امتی ہوا نجبا 300 لوگ میری امت میں ایسے ہیں ان کا نام نجبا ہے. وہ کریں گے کیا شکیل صاحب توجہ شاہ وہ کریں گے کیا وہ جب کسی قوم پہ طوفان آتا ہے پریشانی ڈالی جاتی ہے خدا جن سے ناراض ہوتا ہے تو وہ 300 اس قوم کے لیے یا اس فرد کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن جاتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے ہم تو ہیں نا پیارے آپ کے تیرے پیارے ہیں نا رب تو بخش دیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تو رب اسی وقت بخش دے گا ان کی ناراضگی ختم کرے گا یا اور ان 300 کی دعا اور پکار رب کی ہاں قبول نہ ہوئی اس قوم کے لیے تو 300 کیا کریں گے وہ کرتے ہیں اس عرضی کو اس پیشکش کو اس درخواست کو ٹرانسفر. کن لوگوں کے پاس سبون فی امتی وہ نقبا وہ 70 ہے ان کو نقبا بولتے ہیں. وہ کہیں گے تو خدا تعالیٰ مان ہی لے گا. حضور نے ایسا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراضگی زیادہ تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ 70 والا درخواست 70 آگے ٹرانسفر کریں گے. 40 شک وَهُوَ فِي أُمَّتِي جَالِسٌ فِي بِلَادِ الْمَصْرِ وَبِلَادِ الْعَرَبِ وَهُمْ بُدَلَا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے امت میں 40 لوگ ایسے ہو رہیں گے وہ سرزمین مصر اور عرب میں زیادہ رہیں گے. ان کا نام ان کو بدلا فرمایا ابدال فرمایا ان کے ہاں جائیں گے وہ فائل وہ کہیں گے رب بخش دو. بخشا تو اچھی بات ہے نہ بخشا تو وہ 40 لوگوں کو بھیج دیں گے. وہ خیار ہے وہ پھر وہ 7 خیار چاروں کو بھیج دیں گے. ثم یاتی وصلیلہ غوث زمان جب وہ چاروں کی بھی نہ سنی جائے گی نہ مانی جائے گی نہ بخشا جائے گا تو حضور نے فرمایا پھر ایک ہستی ایسی ہے وہ ہوا غوث زمان ہوا جالس اکثرهم فی البلاد مکہ وہ مکہ میں رہا کرے گا اکثر مکہ میں رہے گا. اسے غوث زمان کہتے ہیں کہ جب وہ ادھر وہ پھیل پہنچے گی ابھی وہ سوال نہیں کرے گا خدایا بخش دے. سوال کرنے سے پہلے ہی خدا بخش دے گا. سب سننا اس پر تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے پورے 7 ورق جو ہے شیعہ کر دیے. فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے ولادت کے بعد سے اس غوث زمان کے کرسی پہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی کو بٹھایا گیا. امام مہدی کے ظہور تک وہی رہیں گے. بولو کون رہیں گے؟ یہ کوئی بریلوی مفسر ہوتا تو اعتراض کر لیتے نا اس کو سب مانتے. اگر میں بھی اعلیٰ حضرت کا حوالہ دوں یہ جی بریلیوں کا ہے. یہ
قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تحریر ہے. اب آخری بات بتا رہا ہوں, یہ تو ہو گئی دنیا کی سفارش. سمجھنا جب آخرت آ جائے گا, منظر قیامت آپ کے سامنے ہوگا. یہ جو ابھی آپ سورج دیکھ رہے ہیں نا, 1.5 نیزے یا میل پہ آ جائے گا. دونوں حدیثیں, لوگ العطش کی حالت میں گرے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا, بس ایک سہارا سب کو نظر آئے گا, پہلا میرے نبی کا سہارا. فقط اتنا سبب ہے ان ایقاد بزم محشر کا, پہلا سہارا, اس کے بعد اولیاء کا سہارا آ جائے گا. اب آپ کہو گے کت پر ہی وجن ہن سوار, صحیح بخاری صحیح مسلم مسلم حدیث, حضور فرمو مینس امت اسمت 70,000 لوگ تم, 70,000 لوگ ایسے ہیں, بلکہ صحیح بخاری میں 70 لاکھ بھی ہے حدیث میں, ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتاب المغازی پھر کتاب الفتن کھول دو, یہاں سے جا کے دیکھ لینا. اس حدیث کو اجلہ مفسرین نے, ابن اثیر نے, ابن کثیر نے, اللہ اکبر, امام مغربی نے, کہیں مفسرین نے اپنی کتابوں اور تفسیروں میں بخشے جائیں گے. پھر اس تعویل میں ایک اور حدیث ہے جس کو نقل کیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, امام یالہن یہ کو نقل پنی کتاب منز المعجم الاوسط اسمنز وریہن بجن بجن کتاب انہوں بڑی بڑی مفسر ہو. دو کھیلے یم اچن ہر اکس نفر سج اچن 70 ساس بغیر حساب. بولے کتنے ہزار. آخری حدیث, جب جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو منظر قیامت ختم ہوگا, جنت میں سب جائیں گے, لیکن اولیاء کی جماعت اٹھے گی اور کہنے لگے کہ یا اللہ یہاں تو ہمیں وہ اپنے سارے لوگ نظر ہی نہیں آتے. اب میں نے بولا نا تھا پہلے جو وہ رگڑ رگڑ کے مقناطیس ہو گئے, وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے, ہے نہیں ادھر سارے. تو پوچھا جائے گا معلوم کرو کہاں ہے, پتہ چلے گا وہ جہنم میں جلتے ہوں گے کسی بھی عمل کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ میرے ولیوں انہیں جنت جہنم سے لے کے آؤ ادھر جنت میں. اب سمجھنا شفاعت آخرت کی اولیاء کی کیا ہوگی. لے کے آؤ ادھر, کہاں, جنت میں ان کو لے کے آؤ. اب سوال کو یہ کہے گا, بعض کے کیڑے پڑتے ہیں نا لوگوں کے ذہن میں, کہیں گے کہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر جہنم کا ایک سوراخ ہو جائے گا 70,000 میلوں تک کچھ نہیں بچے گا ایک سوراخ کی وجہ سے, تو جہنم میں کیسے جائیں گے. تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, اس کا جواب سن لے. شیخ سید عبد القادر جیلانی نے فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَضْ. سر حالی وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. فرمایا اگر میں اپنے راز میں سے, سر میں سے ایک ذرہ پورے آگ پر رکھ دوں تو اسے برف کا تخت بنا لوں گا. ایک راز, ایک کس نے بولا, کہا خدا کی قسم اگر اس راز میں سے ایک ذرہ قبرستانوں پہ ڈال دوں, جو رات کو انتقال کریں گے صبح اٹھ جائیں گے اس راز کے ساتھ.
اب آپ کہو گے کہ یہ کیسے ہیں؟ کس راہ دل کیوں نہ جاگ جائیں؟ اٹھاؤ سارے ہاتھ، تو وہ نکال لائیں گے ان کو جہنم سے۔ لیکن ایک خدشہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتا کہ فرشتوں ان کو لے کے آؤ۔ ولیوں کو ہی کیوں لانے کے لیے بولا؟ وہ اس لیے بولا اہل جہنم میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو اولیاء کے منکر رہے ہوں گے، ان کو دکھانے کے لیے۔ دیکھا ادھر پکھر پورا، اجمیر میں، بغداد میں بھی ولیوں کا سکہ چل رہا تھا، اور جہنم پر بھی ولیوں کا راج چلے گا۔ اسی بات کے ساتھ رخصت لینا چاہوں گا، جو اولیاء سے جڑ جاتا ہے، سنو، ہاتھ اٹھاؤ سارے، جڑ جاؤ گے، جڑ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا نا اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، وہ تو ہونے ہی ہیں، ہو جائیں گے، لیکن سوائے ایک جماعت کے سواد اعظم کوئی نہیں رہے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ مانا علیہ وصحابی۔ تو اصحابی اور اولیاء اور صالحین بالخصوص جنہیں آپ اہل بیت اطہار کہتے ہیں، ان سے جڑنے کا گر اور ہنر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو خالصتاً، اپنے روح کو خالصتاً صاف رکھو، اولیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، ان کے پیچھے چلنے کے لیے۔ ادھر رشتہ ہوا نہ طے تو پھر نہ قبر میں پریشانی ہے نہ آخرت میں پریشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنگت اولیاء سے کیا آ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں سب کچھ آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی، سب کچھ، اور حتیٰ کہ آخر پر قبر کی رحمت اور آخرت میں جنت آ جاتا ہے۔ تو لوات سری پروردگارہ بوجھت عمل کرنک توفیق نواز پنج رحمت سین دل کر منور، یہ جماعت کرن منور، واسن دعائے شفا کرن تمن کر شفائی کامل۔ یم یا تقریب پیٹ ونکینس شکل صبن محب دوست یار مرید متوسلین سانن مریدن طالبان سان دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے دعا یا اللہ سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرما۔ یہ جو ہمارا ابراہیم بھائی، ہمارا رئیس بھائی تشریف لائیں، مظفر بھائی تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں میں، اللہ تعالیٰ ان کے یہاں سے مجھے بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انہیں بولو کھڑا ہو جاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو۔ میں روز آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ولیوں کا دامن تھامو وہی کافی ہے۔ یا اللہ جن بیمار تمن شفا، یمن گھرن مز بیمار تمن شفا، یمن ہسپتالن مز بیمار تمن شفا۔ پروردگارہ یم آز آمد سید پاکس حلم دارت تلا کس کس، پروردگارہ یس نیک حاجت تس روا، یس مشکل تس آسان، یس دو تت دوا، یم بے اولاد تمن اولاد، یمن سوجت تمن ہدایت، تمن حفاظت۔ پروردگارہ یم مجلس کر قبول، کاروان اسلامیس بڑ یاری، کاروان اسلامیس بڑ برکت عطا، نہ مکلن ماجن برکت، دشمن ہندیو شرو نش محفوظ، ظالمان ہندی ظلم نش محفوظ، غاصبن ہندی غصب نش محفوظ، غاصبن ہندی غصب نش محفوظ۔ یہ عرفان ناوک اخ بیمار کنگنہ پہ آمد شفائی کامل، بلال احمد ڈار، علی محمد ڈار، پروردگارہ شفائی کامل کرو عطا۔ تو بیچ ہم آخرم گزارش کہ کہیں ربیع الاول رات سرسی نماز ظہر پہ انشاءاللہ آس جامعہ قادری کے صحنس اندر ریاست مز گوڑنچ پھر گرینڈ میلاد النبی کانفرنس 15 شتم میلاد کزم
15 شت میلاد یعنی کہ میانس چٲنِس نبیس گئی آمتس 15 شت وری کس وری یہ 15 شتِن کانفرنس منٲوا تُہۍ مےٚ سۭتۍ راتس بیٚیہِ آسن تتہِ یہ سا دُنیہٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ علما انشاءاللہ عربٕکۍ عجمٕکۍ انشاءاللہ مناوا سٲری شکیل صٲب تہِ آسان راتس سۭتی انشاءاللہ نماز فجرس تان روزِ بلکہ ظہرس تان جاری ساری پتہ اگر کہیں جلوس تہ آسہِ کڑُن سُہ گژھِ جلوسس منٛز تہِ لیکن 1 ربیع الاول شاباش برٛیسوار آسہِ امہِ دۄہ غٲلباً یہ نماز ظہر پتہ انشاءاللہ تُہۍ اگر شام تان تہِ وٲتِو راتس آسہِ تقریب پروردگار دین بوٗزِ عمل کرنُک توفیق نماز پننہِ رحمت سۭتۍ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چونکہ 1 منٹ تشریف تھین 1 منٹ چونکہ 1 منٹ بس تشریف بار بار چھن یمن دربارن من سمن 1 منٹ تہ بِہِو پتھر اس وون تہ بِہِو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تُہۍ حضراتن بی اکہِ لٹہِ گزٲرِش یتھ منٛز چھِ خطبہ علماء تم یم زن سینئر موسٹ یمن کن میں نظر محترم شعبان صاحب شاید واریاہن کن تہند سارنی عاد صاحب سارنی ہند خیر مقدم تھی یوت تشریف لیکن ات ست کر عرض یہ 7 کروڑ پروجیکٹ 6 کروڑ روپیہ گئی 2 کروڑ ونیک تین خرچ گورنمنٹ 2019 پہ میں 500 روپیہ پہ شروع کورمت اس 5,000 روپیہ رداس مز آو یتک انتظامیہ کور فیصلہ یہ میر وائز نوان تمن 5,000 پہ گو یہ جمع آج 14 لچھن یت گسن میٹنگ آج ہر چونکہ شکیل صاحب چھو دعا اپیل کران تو پتہ کہ یہ خانقاہ کۭژاہ عظیم ہے یہ مجاہد عظیمن کور امی شروعات صرف سید پاک سندس اشارس میں توجہ چھا سارنی آج چھو تہ ییژاہ کروڑن ہنز یہ خانقاہ یہ موجود صرف اس تہندس چندس پہ جمع کر صحیح چھا نہ چھس لالچ گھر بناونچ نہ چھس لالچ پنن پان چلاونک یہ تیوت اخ نفر اس اللہ تعالیٰ نوازمت سید پاکن پنہ عنایت سے نوازمت یہ تمی دربارس من بلائت ونمت ول سا ژٕ کر ییٚتہِ مےٚ خدمت نصیبس ٲسنس مرنس تان ییٚتی تو ییٚتی دینس سید پاک جاے چھُ سون دعا مگر یتھ منٛز تۄہہِ نماز چھو پرٕنۍ یہِ ما نی یہِ خانقاہ نکھس یہ چھنا تہنز خانقاہ چلا ونیو کس تھو تلت یہ ترائیے قالین یہ کہندِ خاطر چھ تہندی خاطر چھ نا وۄنۍ سوال اکھ کتھ اگر اتھ 14 لچھن میٹنگ لج یم نہ بہٕ یور واز پرنہِ مےٚ چھِنہٕ یِم زٕہٕنۍ ہدی دِوان تھٲیِو قسم کُنی جایہِ بوز حظ نہ چھمس لالچی امچ یہ صرف یژھان کہ یہ خانقاہ گژھِ تِژھ پُر رونق تو پُر نور بنن یُتھ اژن وول یور دپہِ یہ گو سید پاک سندِ خانقاہُک حال سید پاک سندِ جنتُک حال کیا آسہِ چونکہ ات صورتس مجھ گزارش میری خدمتس مز تہ اگر اس اکہ ریتک ماز 2 کلو کم کرو تم پوس دمو آزم خانقاہ کی پتھر خاطر یت یہ قالین یا یمن وسم قرض نکھ کروا سری انشاءاللہ کوشش نبر اندر یم تہ میری آواز بوزان وہ دل کھول کے انشاءاللہ رحمان کرن ام خاطر من مدد ات خدمتس پہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل یہ بڑگامن ضلع بڑگامن یہ فیصلہ کورمت کہ آج یت موقع پہ کاروان اسلامی انٹرنیشنل یہندس شکیل الرحمان صبس دان یہ سا یمی خدمت خاطر دینی خدمت خاطر تہندِ خدمت خاطر اخ عظیم شاہ خانقاہ فیض پناہ کی بے تعمیر کرنے خاطر بے یسا اخ ایوارڈ اس ایوارڈ صرف تو صرف ایوارڈ یوت چھن بلکہ سہ یہ تمام لچھ بج لکن ہزن دلن ہز دڑکنک حال اچھ انشاءاللہ امس یسا یہ ایوارڈ دیوان ات چیزس میں اللہ تعالیٰ کرن شکیل صبن عزت شان تو بے بزرگی بلند ہمیشہ صلی اللہ علیکہ یا رسول مدین کے تاجدار چشم وطر ببوچ گید باہر بار چشم وطر اللہ صلی اللہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا اخ جائے نماز 5,000 رۄپیہِ گژھن ہدیہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ عزیٖزو آلریڈی یتھ ہفتس منٛز واریاہو دیُتمُت اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ عزیٖز یژھان چھُ یہِ چھُ اکھ وتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ سمکھیومُت وہیبُک اکھ عزیٖز 5,000 رۄپیہِ لیکن تٔمۍ دوٚپُن یہِ حظ چھُ سٮ۪ٹھاہ تھدِ پایُک بُزرگ تہٕ بہٕ چھُس گُزٲرِش کران اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ چھُ یژھان یتھ تعاوُن کرُن تہٕ ییٚتٮ۪تھ ہیٚکہِ جاے نمازِ منٛز تعاوُن کٔرِتھ اگر چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪ن نہٕ پتہٕ مگر 5,000 رۄپیہِ چھُنہٕ زیادٕ کینٛہہ اَسہِ چھِ اکھ جاے نماز 5,000 14 لچھن گژھان ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ یہِ میٹنگ بیٚیہِ چھُ نوگام دارون قاضی موسیٰ رحمتہ اللہ سٕنٛدِس اتھ عرسہِ مُبارکِس تقریٖبہِ پٮ۪ٹھ دارون نوگام اتہِ چھِ کٲلۍ کٮ۪تھ بٹوارِ دۄہ کانفرنس یتھ منٛز مہمان آسن حضرت